الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اس کے اندر رکھو یار، اس میں سارا جو دیجیے۔ اچھا، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ درس شروع کرنے سے پہلے آپ مجھے ایک بات بتائیں، اسلام میں سب سے اہم نمبر 1 پہ کون سا ٹاپک ہے؟ سب سے اہم؟ ایمان۔ ایمان میں بھی کوئی ایک چیز ہے جو ایمان میں فہرست ہے، توحید۔ توحید اور شرک دونوں بیک وقت۔ یہ بات سمجھیں، توحید جانتا ہے شرک نہیں جانتا تو پھر تو اس نے توحید کو ہی نہیں جانا۔ آپ کے سامنے ہینڈ آؤٹ ہے تو کھول لیں، اگر لیپ ٹاپ ہے تو دیکھ لیں۔ کل میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے کہ توحید کو سمجھنے کے لیے ہم نے توحید کے 3 جز سمجھنے ہوں گے۔ ایک ہے توحید فی ذات، دوسری ہے توحید فی صفات، اور تیسری ہے توحید فی الحقوق۔ یہ تینوں سیپریٹلی ایک اپنی اپنی جگہ پہ سب کو سمجھ کے پھر شرک فی ذات، شرک فی صفات، شرک فی الحقوق۔ کوئی سوال ہو، کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو ابھی کریں، ورنہ اگر میں ایک بتا دوں آپ کو، اگر توحید اور شرک کے مضمون کو ہم نے نہیں ٹھیک طرح سے سمجھا تو پھر ہم نے دین اسلام کو نہیں سمجھا، کیونکہ یہ بنیاد ہے۔ بہت اچھی طرح سمجھیے، سوال کیجئے، میں حاضر ہوں۔ اگر کوئی ان میں سے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ سامنے جو آپ کے پاس ہے، کہ اس میں کوئی سوال ہے آپ کا، ورنہ میں آگے چل رہا ہوں۔ پھر میں نے دوسری چیز جو آپ کے سامنے بڑی کھول کے بیان کی تھی، وہ ہے اگلا توحید فی ذات، کہ اللہ کی نہ کوئی باپ، نہ بیٹا، نہ کوئی بیٹی۔ توحید فی صفات بڑی کھول کے بیان کی تھی، اور آخری جو ہے وہ توحید فی الحقوق ہے۔ اس پہ کوئی سوال پہلے 2 پہ، توحید فی ذات اور توحید فی صفات پہ؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ آپ کا طرف سے جواب نہیں آتا، کلاس میں ذرا ایکٹیو بیٹھا کریں، بالکل حاضر دماغ ہو کے چیزوں کو سمجھیں۔ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی سر آ رہی ہے۔ تو جواب کیوں نہیں دیتے آپ؟ کوئی سوال ہے آپ کا؟ نو سر۔ دیکھیں، میں ایک ایسا ٹیچر ہوں جو بات سمجھا کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ میں کلاس سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ان کو بات جب سمجھ آ جائے گی تو مجھے بتائیں گے، کوئی سوال ہے تو پوچھیں گے، تاکہ وہ بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ سب کام ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور اللہ کی رضا طالب علم کے لیے ہے کہ وہ سیکھنے کا حق ادا کرے، اور استاد کا حق یہ ہے طالب علموں کا کہ وہ سمجھانے کا حق ادا کرے۔ اس لیے میں آپ کو پورا سوال و جواب، یہ مضمون بہت اہم ہے۔ قیامت کے دن توحید سب سے پہلے جانچی جائے گی، ایمان باللہ۔ تو کوئی سوال؟ سر یہ ربوبیت اور الوہیت کو آپ ایک سینٹنس میں ذرا بریف کر دیں۔ اچھا، ربوبیت یہ ہے کہ اللہ تعالی خالق، مالک، رازق، حق اور صاحب اختیار و اقتدار ہے، یہ ہے ربوبیت۔ لکھ لیا آپ نے؟ جی جی۔ جب ہم نے اللہ کو
رب یعنی خالق، مالک، رازق، صاحب اقتدار اور صاحب اختیار، یہ رب کے سارے معنی ہیں. مان لیا نا ہم نے، ایمان میں دعویٰ ہے ہمارا. تو ہم صفت الوہیت جو ہے وہ صفت عبادت ہے، کہ پھر اسی جس کو ہم نے رب مانا ہے اس کو الہ مانے، اس کو معبود مانے. یہ توحید عبادت ہے یا توحید الوہیت ہے. پھر ہم خالصتاً عبادت اس ایک کی کریں، اس کے علاوہ کسی کی نہ کریں، ورنہ شرک فی العبادت ہوگا. اور کوئی سوال؟ سر ہمارے جیسے ہم لوگ جانتے بوجھتے ہوئے تو ایسا مطلب نہیں کرتے نا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں یا کچھ. یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی ایسی کنفیوژن کا شکار ہو جائیں کہ ہم اس میں کبھی کبھار کسی ایسے عمل میں انڈلج ہو گئے، سپوز کہ ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر پائے کہ کیونکہ اس میں پھر تفصیل آ جاتی ہے نا کہ کس طرح سے انسان شرک میں قدم رکھ سکتا ہے نہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی. تو اس کو آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں. بڑے غور سے سنیے، اچھا سوال ہے آپ کا. یہ سوال کریں تاکہ سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت فہم و ادراک، قوت سماعت، قوت ادراک اور بصارت پڑھ کے سمجھ کے اللہ نے ہدایات قرآن اور نبی کی شکل میں ہمیں دے دی. میرا فرض ہے اور آپ کا فرض ہے کہ ہم اس کو ٹھیک ٹھیک سمجھیں. اور جب اتنی تاکید آئی ہے، ہر نبی نے آ کے اپنی قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، کہ اے میری قوم کے لوگ صرف اللہ کی عبادت کرو. یہ دعوت ہے، مرکزی نقطہ ہے قرآن کا. لہٰذا اب آپ بھول کر یا اس طرح کا بہانہ لگا کے یہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھولنے سے کی بجائے یاد رکھنے، ہمیشہ ذہن میں تر و تازہ رکھنے کا حکم دیا ہے. اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمارا قرآن و سنت کے ساتھ تعلق ہے. اب اس کے باوجود بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، اگر کسی وجہ سے انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ نے دروازہ کھلا رکھا ہے توبہ کا، سچی توبہ کا. فوراً توبہ کرے اور واپس آ جائے، اللہ معاف کر دے گا. لیکن اگر اس گناہ کو عادت بنا کے اور مزے لے لے کے کرے گا، پھر اللہ کہتا ہے جا دفع ہو جائے. پھر جب وہ انتہا کر دے تو اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اس میں حق بات جا ہی نہیں سکتی. اس کیفیت سے بچیے. آج ہم چھوٹے چھوٹے گناہ اس لیے کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے ابھی تو عمر ہی کیا ہے، کل حج کر لیں گے، کل توبہ کر لیں گے. موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. یہی تو ہم تماشا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہی تو کھیل کھیل رہے ہیں. اب بات سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ جی سر، میرا یہ کہنا تھا کہ آج کے وقت میں ایسا تو بہت کم، ایسا تو نہیں ہے نا کہ کوئی ایکچولی جا کے بتوں کی پوجا کرتا ہو، یا بہت کم ہی لوگ ہیں. چلیں ہمیں تو سمجھ ہے کہ ہم نے وہ کام نہیں کرنا جس طرح سے، جو کہ بہت ایویڈنٹ ہوتا ہے کہ کسی پیر کو یا کسی کو مطلب اللہ سے بڑھ کے کسی بھی ہستی کو سمجھ لینا کچھ ہے. ہم اس چیز میں تو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی نفس کی غلامی اور روایات کی، پیئر پریشر، فیملی پریشرز، اس طرح کی بہت سی چیزوں میں ہم جب آ جاتے ہیں تو اس میں سے بھی کسی حد تک ہم شرک میں یعنی مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے بڑھ کے کسی چیز کو سمجھ لیا نا، اس کا پریشر لے لیا یا اہم سمجھ لیا. تو یہ چیز ہے. بیٹا آپ کا سوال بڑا پرٹیننٹ ہے. جن حالات اور واقعات میں آج کل ہم چل رہے ہیں اس میں یہ چیزیں آتی ہیں. لیکن بڑے غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ تم نے میرے سری حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی. والدین بھی اگر شرک کے لیے کہیں تو تم نے انکار کر دینا ہے، جن کی ہر بات ماننا کا آپ کا فرض ہے. لیکن اگر شرک کی بات کریں، اگر اللہ کی نافرمانی کی، تو اطاعت کسی کی بھی معروف میں ہے جو اللہ نے. تو لہٰذا آپ دیکھتے نہیں ہیں، قرآن کہتا ہے کہ ایمان تو آزمائش کا نام ہے. آزمائش کیا ہوتی ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ ساری آزمائشیں جان و مال کی
اور کھیتیوں کی، زمینوں کی، فلانوں کی، تو یہ ساری جو ہیں ان کے خلاف ڈٹ جانا، جم جانا، ایمان کے تقاضے پورے کرنا، یہ مومن کا کام ہے۔ اس لیے بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ہمیں بھی واسطہ پڑتا ہے کہ بھائی کہتے ہیں نکاح پڑھاؤ، ہم پہلے شرط رکھ دیتے ہیں کہ بھائی وہاں کوئی گانا بجانا نہیں ہوگا، کوئی خلاف شرع کام نہیں ہوگا، ہم آئیں گے۔ لیکن وہاں جا کے مخلوط محفل اور آپ بھی اس میں اسی رنگ میں رنگ جائیں، تو یہ تو اللہ نے سختی سے منع کیا ہے۔ تو آپ سری نافرمانی میں ہاں کہیں پھنس جائیں اور نکلنے کی کوئی صورت نہ ہو، تو جو ہی نکلیں توبہ طائب ہوں اور پھر آئندہ اس محفل میں مت جائیں۔ بھائی آپ پہلے جائیں، ان کو دے کے آ جائیں تحفے طائف، اور معذرت کر دیں کہ میں نہیں آ سکتا یا آ سکتی، اور یہ وجہ یہ ہے، کیا حرج ہے اس میں؟ بھائی ان کو بھی شرم آئے گی کہ بھائی بندہ لینے دینے سے نہیں بھاگا، بندہ بھاگا ہے ہماری سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے۔ اب بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ جی سر، آپ آگے کیری آن کریں گے؟ آپ وہ توحید فی الحقوق کو ایکسپلین کریں گے نا، ساتھ اس کا وہ حصہ کہ شرک فی الحقوق، تو پھر مزید واضح ہوتے جائیں۔ اب آ جائیں، ہم نے السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میرا ایک چھوٹا سا کوشچن ہے۔ آپ نے کل جو پڑھایا تھا ہمیں توحید فی الصفات، اس میں تھا صفت ارادہ و مشیت یا اختیار و اقتدار میں شاید وہ آئے گا۔ سر جب ہم کوئی کام کرتے ہیں، ہم بہت مطلب ہم شاید انٹینشنلی ایسا نہیں بول رہے ہوتے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے اختیار میں ہے ساری چیزیں، اللہ چاہتا ہے تو کوئی کام ہوتا ہے، لیکن سر ہماری عادت ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے ایسے سوچا، میں نے دماغ لڑایا اور میں نے یہ کام کر لیا، کوئی بھی کام ہو۔ تو سر کیا یہ اس میں آئے گا کہ مطلب ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا، اپنے دماغ سے سوچ کے کیا، اپنی ذہانت سے کیا، تو سر جزاک یہ اللہ، کرنا جزاک چاہیے؟ اللہ بیٹا، ایک بات بہت اچھی بات کی ہے آپ نے۔ دیکھیے، کوئی کام جو ہمارا ہو جاتا ہے، ہم اللہ کا شکر کریں، اور ہم جب بھی اس کو بیان کریں کہیں کہ اللہ کی تائید سے یہ کام ہوا، اس نے مجھے توفیق دی کہ میں نے اچھا سوچا، میں نے اچھا پلان کیا، میں نے اچھا ایگزیکیوٹ کیا، اس کے اچھے نتائج نکلے، یہ اس کا فضل و کرم ہے۔ یہ بات آپ کو کہنی چاہیے، یہ آپ کے ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ اعتراف کریں کہ یہ رب کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر وہ الفاظ آپ استعمال کرتے رہیں گے اور اللہ کو بیچ میں نہیں لائیں گے شعوری طور پر، تو آپ بھی ایک طرح کا ان اسباب پہ زیادہ آپ کا توکل ہوگا۔ ٹھیک ہے سر۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ۔ اچھا، اب اگر سوال نہیں ہے تو اب آ جائے حقوق کیا ہے۔ پہلے حق تو پتہ ہونے چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے والدین کے کیا حق ہیں ہمارے اوپر؟ وہ مجھے پتہ ہوں گے، شعوری طور سے میں پورے کروں گا۔ بھائی آج کی اولاد والدین کی نافرمان اس لیے کہ اس کو والدین کے حقوق کا بھی نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کے حقوق کیسے رکھے ہیں۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو والدین کا ہے، قرآن کہتا ہے۔ آپ پڑھ لیں سورہ بنی اسرائیل، دوسری جگہ پڑھ لیں، وہاں اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ لہذا حقوق پتہ ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ کا حق کیا ہے؟ پہلا حق کیا ہے اللہ کا؟ جلدی بتائیں۔ کہ اس کو ایک واحد مانا سمجھا جائے۔ جائے، ایک مانا جائے، نہیں، وہ تو آپ نے توحید کا اقرار کر لیا۔ کہ اس کی عبادت کی جائے، جی، عبادت کی جائے اللہ کی۔ عبادت، پہلا حق اللہ کا عبادت ہے۔ اسی کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں انس کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پہلا حق اللہ کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اس کی پرست و پوجا اسی کی کریں، اطاعت اسی کی کریں، غلامی اسی کی کریں، یہ پہلا حق ہے۔ اب ذرا آپ سوچیں، ہم تو کبھی
اپنے خواہشات کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، کبھی رواجوں کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی چیز ہے، کبھی شیطان کے بتائی ہوئی ملمہ کاری کی ہوئی ہوتی ہے۔ تو عبادت انسان کی زندگی کا مقصد ہے، اس کی پیدائش کا مقصد ہے، تو پہلا حق ہے عبادت۔ بات کلیئر ہو گئی؟ دوسرا حق یہ ہے اس کے فوراً بعد کہ ہمیں جس نیکیوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، امر اوامر اور نواہی، جن چیزوں کا حکم دیا کرنے کو اور جن سے منع کیا ان کا پتہ ہونا چاہیے، ہمیں حلال و شریعت کا پتہ ہونا چاہیے، ہمیں حلال و حرام کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو عبادت کے بعد جس قانون کی ہم پابندی کریں گے وہ قانون الہی ہونا چاہیے۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ آپ کے ملک میں، عدالتوں میں، دفاتر میں، عسکری اداروں میں، بیوروکریسی میں کیا اللہ کا قانون جاری اور ساری ہے؟ جواب دینا مجھے۔ نو سر۔ تو اللہ کا حق تو پھر کہیں بھی نہیں پورا ہو رہا۔ تو یہ حقوق ہیں اور یہ بہت بڑے حقوق ہیں۔ اگر ان حقوق کو پورا نہ کیا، عبادت اللہ کی نہ کی، شریعت کے اللہ کے مطابق زندگی نہ گزاری، تو قرآن بار بار ڈراتا ہے، انذار کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار کہ تمہیں پھر جہنم کا سامنا ہوگا۔ اچھا یہ بتائیں کہ ہم عبادت رب کی کب کریں گے؟ کون سا ہمارے دل و دماغ میں یقین مضبوط ہو کہ وہ ہمیں مجبور کرے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں؟ آخرت پر یقین ہوگا۔ میں نے اللہ کے بارے میں بات کی ہے۔ سر جب ہم یہ تسلیم کریں کہ اللہ ہی نے سب کچھ دیا ہے توحید ربوبیت، اللہ تعالیٰ کو آپ حاکم اور معبود مانیں، یہ توحید ہے کہ اللہ کو جب حاکم، تو ہم مجھے اس کے حکم کی پابندی کرنی ہے، کسی اور کے نہیں کرنی۔ عبادت یہی تو ہے، مجھے اسی کی پرست و پوجا کرنی ہے، کوئی اور اس کا حقدار ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کو جب تک آپ اپنی توحید میں اللہ کو حاکم اور معبود نہیں مانتے سچے دل سے، تو جب تک آپ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ تو توحید حاکمیت ساری کل میں نے ایکسپلین کی ہیں آپ کو، تو آپ نے دیکھا کہ یہ توحید ذات کی ہو، صفات کی ہو، توحید حقوق میں ہو، یہ بندے کی زندگی کا پکا مشن ہونا چاہیے۔ یہی کامیابی کی کنجی ہے کہ توحید ذات میں، توحید صفات میں، توحید حقوق میں پوری زندگی اس کے مطابق گزرے تو بندہ خوش قسمت ہے۔ بندہ ضرور اپنی کامیابی سے ہمکنار ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں جگہ جگہ بشارت دی ہے انہی لوگوں۔ اب آپ کا کوئی سوال ہو توحید فی الحقوق پہ کریں۔ ان چیزوں کو آپ نے بہت اچھی طرح سمجھنا ہے برائے مہربانی، اس لیے کہ یہی دین کی بنیاد ہے۔ جتنے مرضی یہ سوال کریں۔ کوئی سوال نہیں ہے تو میں توحید فی ذات، توحید فی صفات اور توحید فی الحقوق کا جو میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے سمجھ لیا ہے، اور میں آگے چل رہا ہوں۔ سر یہ قانون سازی کو ذرا ایکسپلین کریں۔ ہاں، قانون سازی، آپ اپنی مرضی کا قانون چاہیں گے یا انسانوں کا قانون چاہیں گے یا اللہ کا قانون چاہیں گے؟ یہ بتائیں مجھے۔ اللہ تو اس قانون کو بنانے کا حق کس کا ہوگا پھر؟ اللہ کا۔ تو یہ قانون سازی کا مطلب ہے کہ حلال و حرام ہو، جائز ناجائز ہو،
सारी चीजों का फैसला कौन करेगा? अल्लाह करेगा। यूनाइटेड नेशन, IMF वगैरह नहीं करेगा, वो तागूती इदारे हैं। और ये कानून साजी पूरी की पूरी कुरान और सुन्नत में मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम ने इसको करके दिखाया है। आज क्लास नहीं है? भाई क्लास हो रही है, क्या सवाल कर रहे हैं आप? ज्वाइन करें आप। गाड़ी नहीं आई इसलिए मैं कह रही सर एक बात करनी थी, मतलब दिल दुखता है इस चीज के लिए कि इस कदर हालात खराब हैं, तो हमारे मुल्क में ये अल्लाह का कानून कब नाफिज होगा और कैसे नाफिज होगा? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सबसे पहले आप अपने 6 फुट के जिस्म पर सबसे पहले अल्लाह आपसे पूछेगा। वो अगर कर लिया आपने, फिर अल्लाह ताला आपको सुझा देगा, समझा देगा कि अब आप अल्लाह के कानून को नाफिज करने के लिए दुनिया में क्या करें, अपने माशरे में क्या करें। तो हमें फिक्र होनी चाहिए। हम अल्लाह के यहाँ सवाल होगा कोशिश का कि हमने कोशिश की है या नहीं की। कामयाबी जो है वो अल्लाह के हाथ में है, और कामयाबी की कुछ शराइत अल्लाह ने रखी हैं, वो शराइत पूरी होंगी तो दीन नाफिज हो जाएगा। लेकिन मुझे और आपको फिक्र होनी चाहिए कि ये कुरान, ये कानून, ये अल्लाह ताला की शरीयत मेरे जिस्म पर, मेरे घर में, मेरे मामलात में नाफिज है या नहीं। जज़ाकल्लाह सर, बहुत अच्छा जवाब दिया। अच्छा, अब अगर कोई और सवाल नहीं है तो मैं आगे चल रहा हूँ। हमने समझ लिया, ये बहुत बुनियादी बातें हैं, मैंने इस पे वक्त इसलिए लगा रहा हूँ ताकि हम। अब जरा एक और चार्ट आपके सामने है, आपके मैंने भेज दिया है, तौहीद या ईमान बिल्लाह। जरा देखें कि इसकी मरकजी हैसियत क्या है। मसलन रिसालत पर ईमान क्यों लाते हैं हम? कि वो अल्लाह के भेजे हुए हिदायत, अल्लाह की हिदायत देने के लिए उनको मबूस किया है, सफीर है। तो गाड़ी नहीं आई। अपना माइक बंद करें। आप देखो माइक खोले हैं किसी के। तो सबसे पहले रिसालत पर ईमान भी ईमान बिल्लाह या तौहीद का तकाजा है। ये बात ठीक है? अगर अल्लाह पर आपका ईमान है तो फिर मुझे अल्लाह के यौम हिसाब, आखिरत पर भी तो ईमान होना चाहिए। तो आखिरत पर ईमान इसलिए कि वो तौहीद का तकाजा है कि वो अल्लाह का यौम हिसाब है। मलाइका पर ईमान इसलिए कि वो अल्लाह के फरिश्ते हैं, अल्लाह ने उनको ड्यूटीज लगाई हैं, वो अल्लाह के ऐन हुक्म के मुताबिक करते हैं, वो कोई नाफरमानी कर ही नहीं सकते, अल्लाह ने उनके अंदर ये सलाहियत ही नहीं रखी। और किताब इलाही पर ईमान इसलिए कि वो उस अल्लाह जो हाकिम, जो शरीयत साज, कानून साज है, उसने नाजिल की हैं। तो अब इस चार्ट से तौहीद की अहमियत ये सामने आती है कि असल में तो ईमान बिल्लाह के तकाजे हैं। कौन? ईमान बिल रसालत भी, ईमान बिल कुतुब भी, ईमान बिल आखिरत भी, और ईमान बिल मलाइका भी। अब आपको अगर कोई बात इसमें समझ नहीं आई तो सवाल करें। तौहीद बहुत अहम है, बहुत अहम है। कोई सवाल नहीं है तो आगे चलते हैं। ये चार्ट जरा देखिए अपने उसमें हैंड आउट में। कितने सर्कल आपको नजर आ रहे हैं इस शक्ल में? कितने सर्कल हैं? 3 सर। 3 सर्कल। 3 सर्कल हैं। और सबसे मरकजी सर्कल का किसका है? तौहीद। और उसके बाद क्या है? एतकादी निज़ाम। और उसके बाद क्या है? अमली निज़ाम। अब आप अभी देख चुके हैं कि रिसालत तौहीद का तकाजा है, आखिरत तौहीद का तकाजा है, मलाइका पर ईमान तौहीद का तकाजा है, तकदीर पर ईमान तौहीद का तकाजा है,
تو اس کا مطلب ہے کہ اعتقادی نظام کی جو بنیاد ہے وہ کس پر ہے؟ توحید پر. یہ تو پہلے اور دوسرے سرکل کا آپس میں تعلق ہوا. اب آ گیا عملی نظام. عملی نظام میں آپ دیکھ رہے ہیں عبادات ہے نمبر 1، اخلاق ہے نمبر 2، حقوق و فرائض ہے نمبر 3، معاملات ہے نمبر 4، اور اوامر و نواہی ہے نمبر 5. یہ سارے عملی دین کے تقاضے ہیں. ان کا توحید سے بلا کیا تعلق ہے؟ یہ ہے توحید. سر ان کی بیس ہوگی، ان سارے جو ہمارے عملی نظام ہیں اس میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ توحید پہ بیس کریں گی. بیٹا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. عبادات کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ کس تعالیٰ نے نے. فرض کی ہیں؟ اللہ نے. اللہ یہ نے. توحید ہے. اخلاق، 3 چیزیں اخلاق میں لکھ لیں. ایک ہے فرائض و رذائل، دوسرا ہے فرائض و حقوق، اور تیسرا ہے آداب، ایڈیکیٹس. ان سر پلیز تینوں ریپیٹ کی کرنا. فرائض و رذائل اور ایٹیکیٹس، آداب تیسری چیز. پہلا پھر دیکھیں فضائل و رذائل. فضائل کون سے ہیں؟ یہ سارے اخلاقی فضائل، نیکی، دیانت، امانت، جرت، ہمت، یہ سارے فضائل. رذائل کون سے ہیں؟ اخلاقی رذائل، برائی، حسد، بغض، کینہ، وہ آپ کا منافقت، گنتے جائیے یہاں. یہ تو ہو گیا فضائل و رذائل نمبر 1. نمبر 2 ہو گیا حقوق و فرائض. ان کی ادائیگی بھی اخلاق کا حصہ ہے. جو شخص اپنے والدین کا یہ حقوق ادا نہیں کرتا وہ بد اخلاق ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے. تو تیسری بات ہے آداب. کھانے پینے کے آداب ہیں، چلنے پھرنے کے آداب ہیں، بڑوں کے آداب ہیں وغیرہ، مسجد کے آداب ہیں وغیرہ وغیرہ. ان آداب کا حکم کس نے دیا ہے؟ کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اچھا، تو پھر توحید سے اس کا کیا تعلق ہوا؟ اللہ تعالیٰ حاکم ہے. شاباش، ویری گڈ. وہ حاکم ہے، اس نے حاکم کی حیثیت سے حکم دیا ہے، لہذا یہ توحید حاکمیت کا تقاضا ہے. بالکل جوڑیں تاکہ ہمیں توحید بالکل کھل کے سمجھ آ جائے. اب اگلی بات ہے معاملات. معاملات کا مطلب ہے کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں، معاملہ کر رہے ہیں، شادی، بیاہ، نکاح، طلاق، کمانا، کھانا پینا، حلال حرام وغیرہ وغیرہ، سارے کچھ ان معاملات کو راستی سے ٹھیک طریقے سے انجام دینے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. وہ حاکم ہے، لہٰذا یہ بھی توحید کا تقاضا ہے کہ معاملات ٹھیک طریقے سے، تاکہ دنیا کا معاملہ، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ملک میں معاملات عدل و انصاف پر نہیں طے ہو رہے، ظلم و ستم پر ہو رہے ہیں، تو دنیا جہنم زار بنی ہوئی ہے اس ملک کی. اور آخری بات جو اوامر و نواہی. اوامر امر کی جمع ہے جس کا معنی ہے جس کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور نواہی نہیں کی جمع ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. تو شریعت قانون سازی اللہ کا حق ہے، اسی نے تو یہ توحید کا تقاضا ہے. تو اب اگر اس چارٹ پہ نظر ڈالیں تو دین اسلام پورے کے پارا توحید پر بیسڈ ہے، چاہے اس کا اعتقادی نظام ہو چاہے اس کا عملی نظام ہو. نیچے والی لائنیں خود پڑھیں اور پھر مجھ سے سوال کریں، کیونکہ یہ بہت اہم مضمون ہے. پڑھیں اس کو، جلدی سے پڑھیں، سمجھیں، سوال کریں. سر ذرا اس کو اوپر کر دیں، پورا نظر نہیں آ رہا. میں نے تو پورا اوپن کیا ہوا ہے، آپ کے یہاں کوئی پرابلم ہوگا. ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس پہنچ چکا ہے، آپ اپنے ہینڈ آؤٹ کو دیکھیں. میں نے اسی لیے کہا تھا اس کو پرنٹ کر کے رکھ لیں، یہ آپ کے بچوں کے بھی کام آئے گا. اس میں اتنی تفصیل دی ہوئی ہے.
शाबाश, सवाल करें। बहुत अहम है ये 3 लाइनें। अच्छा, आपका सवाल नहीं है तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। इसका आखिरी हिस्सा है सिफात इलाही का मुकम्मल और मुफस्सल इल्म ही ईमान बल्कि असल ईमान है। क्या मतलब है इसका? अल्लाह ताला को यकता, हाकिम और खालिक और मालिक को मानना ही अल्लाह का तारुफ जब मुकम्मल हासिल होगा तो फिर हमारा यहाँ बात सिफात इलाही है, सिफात इलाही की बात करें। सर जी जिस तरह अल्लाह की एक सिफ्त है ना, अल्लाह की सिफ्त है ना समी, अल्लाह सुनने वाला है, तो हमारा ये यकीन हो कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही सुनता है। और इस लेवल का जिस तरह अल्लाह ताला सुनते हैं एट ए टाइम सब लोगों की हर एक की बात, वो सिर्फ मुकम्मल तौर पर सिर्फ अल्लाह की जात है। अब अल्लाह ताला की सिफात है क़हार वहाब। अब मैं आपको खोजता हूँ, शक्ल आपके सामने, डायग्राम आपके सामने है। ईमान एतकादी निज़ाम है ना, ये बात ठीक है। ईमान क्या है? एतकादी निज़ाम है। अब आप अभी पढ़ चुके हैं कि रिसालत तौहीद का तकाजा है, हिदायत की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने जिम्मे ली है, लिहाजा उसकी इस सिफत का तकाजा है कि वो हादी है, वो हिदायत देने वाला है, तो उसके लिए उसने रिसालत का निज़ाम जारी किया। आखिरत उसी सिफत है, अदल, रहमत, हिकमत, उस सिफत का तकाजा कि आखिरत हो। सिफत हाकमियत का तकाजा है कि वो किताब भेजे जिसके अंदर उसके अहकामात मौजूद हों। तौहीद, तकदीर अल्लाह ताला का इल्म है, सिफत इल्म है जिसकी बुनियाद पर उसको माजी के भी और हाल के भी सब वाक़यात का इल्म है। तो तौहीद भी सिफात इलाही और अमली निज़ाम भी सिफात इलाही का तकाजा है। इबादत का उसने हुक्म दिया है, ये तौहीद है। उसने अखलाक का हुक्म दिया है, उसने मामलात को ठीक करने का हुक्म दिया, हाकिम है, और उसने अवामर और नवाही उसने मुकर्रर किए हैं। तो ये बड़ी मामूली बात नहीं है। पूरा पढ़ें, पूरा समझें, खुद बच्चों को समझाएं, कल ताकि ये बच्चे आपके तौहीद के दाई हों। जब आप इनको दुनिया की तालीम देंगे वहाँ तो आप जोर लगाएंगे, और यहाँ आप खुद भी और बच्चों को भी बस एक आई चलाई करेंगे तो उनकी जिंदगियां पक्के सच्चे मोमिन वाली नहीं बन सकेंगी। शाबाश, कोई सवाल, कोई चीज समझ ना आई हो, जितने मर्जी ये सवाल करें, लेकिन अपने ईमान को कुरान और सुन्नत वाला ईमान बनाएं और तौहीद और उसके बरखिलाफ शिर्क दोनों को अच्छी तरह समझ लें, ताकि हम दुनिया में शिर्क के मुताबिक शिर्क को हमेशा रद्द करें, हर जगह हर वक्त रद्द करें और तौहीद पे कायम और दायम रहें। शाबाश, कोई सवाल? आगे चल। मलाइका से तौहीद की अल्लाह ताला की कौन सी सिफत वाज़ेह होती है? जी, जिस तरह आखिरत है कि अल्लाह ताला ने कानून और ज़ाब्ता दिया है और उसके बारे में बात कुछ करेगा। किताबें भी हैं कि वो हाकिम है और उसने कानून और ज़ाब्ता दिया है। तो मलाइका के लिए क्या इस तरह इसका तलब बनेगा? हाँ, मलाइका इसलिए जरूरी है कि अल्लाह ताला की जो हिदायत है उस हिदायत को अंबिया तक पहुंचाना किस मखलूक का काम है? किस मखलूक का काम है? मलाइका का काम है। और मलाइका इंतहाई अमानतदार, और मलाइका में भी उनका सरदार जिब्राइल अमीन को अल्लाह ताला ने ये ड्यूटी लगाई है। लिहाजा ये भी अल्लाह ताला की सिफत, वो जो हिदायत देने की सिफत है, उसका तकाजा है कि वो अल्लाह ताला इस बात को यकीनी बनाए
کہ اس کا پیغام ٹھیک ٹھیک انبیاء کو پہنچ رہا ہے، یہ ذمہ داری ملائکہ کی ہے، اس لیے ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ صرف ایک ذمہ داری نہیں ہے، دنیا میں جب عذاب آتا ہے تو اس کی ایگزیکیوشن، اس کا نفاذ بھی اللہ تعالیٰ انہی فرشتوں کے ذریعے کرتا ہے۔ بات کلیئر ہے؟ سر تھوڑا تقدیر کے معاملے میں بتا دیں، اعتقادی نظام میں جو ہے تقدیر۔ ہاں ٹھیک ہے، بڑے غور سے سنیے، بڑے غور سے سنیے۔ سورہ اعلیٰ کی میں پہلی آیات پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو ٹھیک ٹھیک بات سمجھ آ جائے، یہاں وہاں سے پھر اور اچھی سے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے اعلیٰ اور عرفہ رب کی تسبیح بیان کریں، بے عیبی بیان کریں، پاکی بیان کریں۔ الذی خلقہ، پہلا کام اس نے کیا کیا؟ خلقہ، پیدا کیا ہر چیز کو، انسان، حیوان، جرند، پرند، جمادات۔ الذی خلقہ الذی خلقہ فسویٰ، پھر ان کو بالکل ٹھیک ٹھاک بنایا، انسانوں کو اپنے کے ہاتھ پاؤں انگلیاں، پرندوں کے پر کیونکہ ان کو ہوا میں اڑنا ہے، تو اس نے بالکل ٹھیک ٹھاک اس جس میں ان کو زندگی گزارنی ہے اس کے عین مطابق ان کی ساخت بنائی، ان کو ٹھیک ٹھاک کیا۔ الذی خلق فسویٰ والذی قدر، اب ان کو ٹھیک ٹھاک بنانے کے بعد اس نے تقدیر بنائی ہر چیز کی۔ کیا مطلب؟ اس نے زندگی میں کس طرح گزارا کرنا ہے اس کو، وہ ساری پرندوں کو اڑنے کی صلاحیت، انسانوں کو ہاتھ پاؤں دے کر، اور اس کے بعد اس نے تقدیر لکھ دی کہ اس بندے نے، اس جانور نے، اس پودے نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ بھی پورے کا پورا۔ یہ ہے تقدیر، اللہ تعالیٰ کا پیشگی علم، کسی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایڈوانس نالج، پہلے سے جو ماضی، مستقبل، حال سب یہ اس نے لکھ دیا ہے، یہ ہے تقدیر۔ اب آپ کا یہاں سے ایک سوال کھڑا ہوگا کہ بھائی پھر تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، جو برا آدمی ہے اس نے برائی کرنی ہے اس لیے لکھ دیا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، وہ تقدیر میں نے اور آپ نے بنانی ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، اللہ نے ہمیں ذرائع اور وسائل دیے ہیں۔ وہ تقدیر کا حصہ ہماری کارکردگی پہ اللہ تعالیٰ لکھے گا جس کا اس کو پیش کیے گا۔ یہ ہے تقدیر کا صحیح مفہوم۔ سر مطلب یہی جو کہتے ہیں کہ دعا تقدیر کو بدلتی ہے، تو یہ بات صحیح ہے؟ کیونکہ آپ ہدایت کی دعا مانگیں گے تو آپ کو ہدایت ملے گی۔ وہ بالکل صحیح ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تو کہتا ہے کہ جب تم میری طرف آؤ گے، میری طرف رجوع کرو گے، میں تمہاری باتیں سنوں گا، میں ان کو قبول کروں گا، تو یقیناً تقدیر، بری تقدیر بدل سکتی ہے، اس وجہ سے کہ بندہ اس ہستی کی پناہ میں ہے جس نے یہ کام سر انجام دینے ہیں، تو اس کی طرف رجوع، اس کی طرف توبہ طائب ہو کر اس کے آ جائے گا، اس کی اطاعت میں آ جائے گا، اللہ پھر اس کی حفاظت۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی سر۔ یہ بڑے اہم ٹاپک ہیں، سوال کریں، سمجھیں۔ اچھا، اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا ہے تو میں آگے چلتا ہوں۔ اب جب یہ عقیدہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، ایمان باللہ کے یقین و کیفیت، ایمان آخرت پر بھی، اللہ پر بھی اور اس پر، اب اس انسان کی زندگی میں حکمرانی کس کو حاصل ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ کو۔ وہ ایمان کی روشنی میں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ بات کریں کہ اب اس کے جسم پر جو حکمران قوت ہے وہ اس کا ایمان ہے۔ ایمان اللہ پر ظاہر اللہ ہے، لیکن ایمان اب اس کو کیونکہ یقین ہے توحید، رسالت، آخرت پر، اب وہ ہر کام دنیا میں اسی کے پیش نظر کرتا ہے۔ اگر یہ ایمان پختہ اور پختہ اور مستحکم نہیں ہے تو پھر وہ وہی کرے جو آج ہم کر رہے ہیں، اور نتائج ہمارے سامنے ہیں۔
اللہ کی نگری اندھیر نگری نہیں ہے کہ برے عمل کرے تو نتائج اچھے ہوں. تو انسان کے جسم پر جس کی حکمرانی ہے وہ یہ ایمان ہے. کسی بھی تہذیب و تمدن میں رہنما قوت کیا ہوتی ہے؟ ایمان ہوتی ہے. ایک مومن عورت جا رہی ہے ساتر لباس میں، ایک کافر عورت جا رہی ہے اس کے لباس، تو دونوں کے جو لباس ہیں وہ ان کے ایمان کی عکاسی کر رہے ہیں. خیر و شر کے پیمانے کون مقرر کرتا ہے؟ کرتا تو اللہ ہے، لیکن مومن ایمان والا جو ہے وہ شر کو شر سمجھتا ہے اور خیر کو، کیونکہ اس کے ایمان کا حصہ ہے. اقتدار اور معیارات کون دیتا ہے؟ ایمان دیتا ہے. آپ کے ملک کے کسی ادارے کا کوئی معیار نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے، وجہ ایمان نہیں. یہ بڑے اہم جملے ہیں. غور و فکر کے زاویے اور عمل کے ضابطے کون ترتیب دیتا ہے؟ مومن صادق کا سچا ایمان اس کو غور و فکر کو بھی مستقیم رکھتا ہے، سیدھا، اور اس کو عمل صالح پر مجبور کرتا ہے. یہ اس کا تقاضا ہے اس کے ایمان کا. اسلام اپنی اصلاحی دعوت کا آغاز کس چیز سے کرتا ہے؟ جلدی بتائیں، جلدی بتائیں. ایمان. ایمان. ایمان سے. انبیاء ایمان ہی کی دعوت دینے کے لیے آئے. عبادت ایمان کے بعد شروع ہوتی ہے. کیا چیز انسان کے اندر بہترین اخلاق پیدا کر سکتی ہے؟ ایمان. ایمان. اب آپ دیکھیں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان سچا پکا تھا، اور آپ ان کے اخلاق کو دیکھ لیں، اس سے بہتر اخلاق تاریخ کبھی پیش نہیں کر سکی. کیوں؟ وہ ایمان کا اس کا دار و مدار ہے. آج آپ کے ملک میں ظلم، بے انصافی اور عدل خلاف جو کام ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایمان ٹھیک نہیں ہے، ذمہ داروں کے ایمان ٹھیک نہیں ہے. جن کے پاس ڈگریاں ہیں ان کے پاس ایمان نہیں ہے. بات کو سمجھیں، اچھی طرح سمجھیں. انسان کے ضمیر کی تشکیل کیسے ممکن ہے؟ آپ کہتے ہیں نا جب ضمیر مردہ ہو جاتا ہے تو آپ کو گناہ ہی نظر نہیں آتا. تو اس ضمیر کو زندہ رکھنا، اللہ نے جیسے نفس کو پیدا کیا ہے کہ اس کو نیکی اور برائی کی پہچان دی ہے، نیکی اس کو پسند ہے، برائی. اب اس نفس کو آپ اور زندہ کریں، اس نفس کو نفس مطمئنہ بنائیں، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایمان کے تقاضے پورے کرنا. بات کو بڑی اچھی طرح سمجھیے. تو ضمیر زندہ رہتا ہے ایمان سے. ایمان زندہ رہتا ہے قرآن و سنت کی تعلیمات سے. بڑی آخری بات، کون سی چیز انسان میں اتنی طاقت بھر دیتی ہے کہ وہ نفس کی برائیوں پر غالب آ جاتا ہے؟ یہ صرف ایمان، سچا پکا ایمان. یہ ایک فکرے کو دیکھیں کہ اس کے اندر پوری تاریخ بند ہے. ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس ہے، اس کو پرنٹ کرا لیں، اپنے خود پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، سمجھیں، سوال کریں. میرا فون نمبر آپ کے پاس ہے، نہیں ہے تو لکھ لیں، تاکہ آپ ان چیزوں سے پوری طرح آگاہ ہوں. یہ ہے ایمان کی اہمیت اور حیثیت، اور بالخصوص ایمان باللہ یا توحید کی. کوئی سوال؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ آپ نے اسی ایمان کو حصول کے لیے آپ نے پوری کوشش کرنی ہے. یہ ہمارا فرض ہے بحیثیت مومن. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایمان بڑھے گا کیسے؟ اچھا، ایک بات یاد رکھیں بڑی اچھی طرح، تقویٰ سے سر. میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو، یہ اتنا آسان نہیں ہے. پہلے کھولیں گے تو سمجھیں گے، تو پھر انشاءاللہ
آج میں کھولوں گا نا تو آپ کو بالکل سمجھ. پہلے چارٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایمان عقیدہ یا ایمان ایک ہی چیز ہے. اچھا، ایک ایرو عقیدے سے جا رہا ہے عبادات کو، اور پھر واپس ایرو آ رہا ہے عبادات سے عقیدے کو. اس کا مطلب کیا ہے؟ سر دونوں ایک جیسا دوسرے پر عقیدہ منحصر ہیں. اس کے مطابق عبادات ہوں گی. دونوں ایرو بتائیں نا پھر مانو. ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی اخلاق بہتر ہوں گے، اور اخلاق کی بہتری جو ہے اس کے لیے ہمیں عبادات اور معاملات کو بھی بہتر بنانا ہے. آپ کی بات پارشلی ٹھیک ہے. میں اب آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. بڑے غور سے سنیں، بڑے غور سے. یہ بتائیں، اگر میں اور آپ اپنے ایمان کے تقاضوں کے مطابق عبادات، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ اقامت نماز کر رہے ہیں، روزہ تقوی کے لیے رکھ رہے ہیں، حج اپنی تزکیے کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ جب ہم سب کام کریں گے ایمان کے تقاضوں کے مطابق، تو پھر یہ چیزیں اس کا اثر افیکٹ کیا ہوگا؟ یہ چیزیں ہمارے اندر کس چیز کا اضافہ کریں گی؟ یہ ہمارے اندر توحید کو اور زیادہ مضبوط کریں گی. ایمان کو اور مضبوط کریں گی، بشرطے کہ میری نماز اقامت نماز، بشرطے کہ میں روزہ تقوی، برائی سے بچنے اور نیکی کرنے کے لیے رکھ رہا ہوں. میں حج کر رہا ہوں تاکہ میں سابقہ گناہوں کی معافی کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف ایسا رجوع کروں کہ سچی توبہ کر کے اور اپنے عمل ٹھیک کریں. جب یہ کام میں کروں گا اس وقت میرا ایمان اور بڑھ جائے گا عمل سے. یہ تعلق ہے عبادات اور ایمان کا. آپ ذرا مجھے بتائیں کہ جو بات میں نے کہی آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جی آگے. سر جو ابھی آپ نے بولا نماز اقامت نماز ہو، تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے. ایسا ہے کہ نماز کب اقامت نماز ہوگی، یہ بڑی ضروری بات ہے. قرآن نے اقیم الصلاۃ کہا ہے، یہ اقامت نماز. اب آپ لکھیں، آپ سب لوگ لکھیں کہ اقامت نماز کے ظاہری آداب ہیں جو آپ نے پورے کرنے ہوتے ہیں. وہ ظاہری کیا ہے آپ لکھیں. ظاہری آداب میں نمبر 1 پر ہے طہارت اور پاکیزگی. آپ نماز کے لیے پاک صاف وضو کر کے کپڑے صاف، جگہ صاف یہاں نماز پڑھ رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، وقت کی پابندی، کہ نماز اقامت نماز یہ کہ عین وقت پر اور مرد جماعت میں جا کے نماز پڑھے. نمبر 3، یہ تو تھی نا وقت کی پابندی. نماز کی پابندی صبح یہ نہیں کہ ایک پڑھی ایک چھوڑ دی. نماز کی پابندی یہ کہ 5 وقت کی نماز انسان کوشش کرے کہ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ پڑھے. یہ نمبر 3 تھا. نمبر 4، صف بندی کا اہتمام، کیونکہ صف بندی مسجد میں جو ہے جماعت کے وقت وہ اقامت نماز کا حصہ ہے. اس سے جب صفیں سیدھی بندہ بالکل، تو آپ کے دل بھی جڑ جاتے ہیں، آپ کو مزہ آتا ہے کہ یہ نماز کس طرح ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کر رہی ہے. اور 5 نمبر پہ اقامت نماز کا اہتمام. آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا، اگر ادھر ادھر آپ ہیں مجبوری ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر فارغ ہیں اور آپ نے پلان کر کے نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کریں، یہ اقامت نماز ہے. اور آخری بات جو ہے، جو قرآن میں ہم تلاوت قرآن کی کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ اور دوسری پڑھ رہے ہیں، ہم جو تسبیحات پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، تو اسی طرح اللہ اکبر، یہ ساری ان کا ٹھیک معنی ان کے بھی، اور جو کچھ نماز میں فاتحہ پڑھ رہے ہیں دوسری پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ کے پڑھیں. 6 چیزیں ہوں گی تو یہ آپ کے ظاہری آداب ہیں اقامت نماز کے لیے. لکھ لیا آپ نے؟ کوئی سوال؟
اب ہے نماز کے باطنی آداب لکھیں. باطنی کا مطلب ہے جو دل سے تعلق رکھتے ہیں، باطن سے تعلق رکھتے ہیں. پہلی جو آپ کی باطنی آداب کا پہلا نمبر جو ہے وہ ہے قنوت اور ادب. کونوا للہ قانتین، بڑے ادب سے کھڑے ہو. جب اللہ کے دربار میں نماز کے لیے کھڑے ہو تو ذرا سوچ لو کہ کیسے کس ہستی کے سامنے کھڑے ہو. اس کے مطابق اپنی پوسچر کو، اپنی کھڑے ہونے کو ادب اور جھک کے کھڑے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا خشوع. خشوع کہتے ہیں جو دل کے اندر حقیقی خوف موجود ہے انسان کا. اللہ کا خوف دل میں کیوں ہونا چاہیے؟ جلدی بتائیں. اس کیونکہ لیے کہ اس ہم کو اللہ ہر کے چیز کا حساب کتاب دینا پڑے گا، اور یہ ڈر جو ہے ہر وقت ہونا چاہیے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن کھلے نا بات. رب جس کے سامنے میں کھڑا ہوں اس کے سامنے تو میں نے حساب دینا ہے ہر چیز کا، ہر کام کا جو میں دنیا میں کر رہا ہے. جب اور وہ نیت سے بھی واقف ہے اور لکھوا بھی رہا ہے. اور قرآن مجھے بتاتا ہے کہ اگر میں وہاں انکار کروں گا تو میرے ہاتھ پاؤں بولیں گے، میری زبان بولے گی جس نے میں نے عمل کیا ہے، تو میں کیسے اس کو ریفیوٹ کروں گا. تو بڑا سخت خوف ہونا چاہیے، ڈر ہونا چاہیے. اچھا، اب نماز آپ پڑھ رہے ہیں، بھئی اس کے دربار میں کھڑے ہیں آپ، اور اگر وہ خشوع نہیں آپ کے اندر تو اقامت نماز نہیں ہوگی. نمبر 3، تبتل. سورہ مزمل شروع میں نازل ہوئی ہے اور وہاں کا تبتل الیہ تبتیلا، ساری دنیا سے کٹ کے اس کے دربار میں کھڑے. ہوتا کیا ہے، ہمیں کیونکہ اس کس ہستی کے دربار میں کھڑے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، جو ظاہری آداب آپ نے دیکھے وہ جب مسنگ ہوتے ہیں تو پتہ کیا ہوتا ہے، بندہ کیا کہتا ہے، وہاں نماز میں حساب کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کام تو کر لیا، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے. یہ اس لیے کہ وہ نماز کی طرف توجہ کم اور دنیا کے باہر کے کاموں کی توجہ زیادہ ہے، لہذا وہ ان خیالوں میں وہ تبتل نہیں ہے کہ پوری دنیا سے کٹ کے اس سر وقت. نماز میں شیطان بھی جو ہے نا وہ ساتھ رہتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے ہم لوگوں کو. اسی لیے طرح طرح کے خیالات نماز پڑھتے یہ کر رہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ کر لو وہ کر لو، نماز کی طرف اتنا خاص یعنی کہ دھیان نہیں دیا ہوا ہوتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے بھلا؟ شیطان کو ہم موقع دیتے ہیں. ہم اللہ کے دربار میں دیکھیں، میں نے اوپر ظاہری آداب بتائے ہیں، وہ پھر پڑھیں. اگر وہ آداب میں نے کر لی ہوں تو شیطان کہے گا یار اس بندے سے مجھے کچھ نہیں ملے گا، اور آپ کی پوری توجہ اللہ کی طرف ہوگی. وہ جو تبتل ہے نا، آپ کٹ جائیں گے اس وقت کے لیے جب تک نماز میں ہیں. ہاں جب فارغ ہیں تو کریں. نمبر 3 تبتل سمجھ آ گیا آپ کو. نمبر 4 تذرع. تیز واد رے عین. تذرع کیا مطلب ہے؟ عاجزی. کس عالی شان ہستی کے دربار میں کھڑا ہوں، میرا خوف اس اللہ کا میرے کھڑے ہونے سے میرے جسم کے اعضاء سے ظاہر، میرے کھڑے ہونے کی حیثیت، میرا پوسچر بالکل بتا رہا ہو کہ میں تو اس عظیم ہستی کے سامنے دست بدست کھڑا ہوں اور اسی کے گن گا رہا ہوں. نمبر 5 اخلاص اور للہیت. وہ نماز خالصتاً اللہ کے لیے ہو، نہ ماں کے ڈر سے، نہ باپ کے ڈر سے، نہ معاشرے کو دکھانے کے لیے، نہ اپنے آپ کو نمازی کہلوانے کے لیے، بلکہ یہ ساری نماز کی ایکسرسائز خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے. نمبر 5 یہ تھا. نمبر 6 ذکر. ذکر کیا ہے بھائی؟ یہ بات آپ اچھی طرح نوٹ کریں. ذکر یہ نہیں ہے کہ میں نے نماز کے بعد 33 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا، 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا، اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا، اور سارے اذکار پڑھ لیے.
نہ میرا دل حاضر تھا، نہ میرا دماغ اس کو اٹینڈ کر رہا تھا، بس ایک ایکسرسائز تو میں نے عادت سے کر دی. یہ ذکر نہیں ہے. ذکر میں جب اللہ اکبر کہہ رہا ہوں تو میں بالکل سمجھ کے کر رہا ہوں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اس کائنات کی جو اعلیٰ ترین ہستی ہے وہ اللہ ہے. تو جب میں اس کا نام لے رہا ہوں تو پھر اس کی اس حیثیت کو سامنے رکھ کے پھر میرے دل و دماغ میں بھی اثر. سبحان اللہ پڑھ رہا ہوں، کبھی میں نے سوچا نہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے. بھائی میں کہہ رہا ہوں اللہ ہر نقص، ہر عیب، ہر کمزوری سے پاک ہے. کیسی ہستی ہے، اور کوئی اس عیب اور اس نقص سے پاک نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو یہ ذکر ہے کہ ان باتوں کو یاد کرنا جس کے ہم زبان سے ادا کر رہے ہیں. اور پھر ایک اور بہت اہم ذکر کا معنی ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کو یاد رکھنا. جب معاملات کر رہے ہیں بیویوں سے، شوہر سے، والدین سے حقوق العباد ادا کر رہے ہیں تو آپ کو اللہ یاد رہنا چاہیے. یہ ہے ذکر. اور ساتھ جو ہے وہ ہے فہم و تدبر. فہم و تدبر کس کا؟ وہ جو آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کو پوری طرح سمجھ کے اطمینان سے، سکون سے. یہ نماز آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دے گی اگر ان ظاہری اور باطنی آداب سے کریں گے. اور آخری نمبر 8، آخری بات بڑی اہم ہے، بڑی اہم ہے. نماز وہ عمل ہے جس میں آپ اللہ تعالیٰ سے ڈائلاگ کر رہے ہیں. کہاں بندہ اور کہاں اللہ، یہ غلام اور وہ آقا، یہ عبادت گزار اور وہ معبود جس کی عبادت کر رہا ہے. اس کو اللہ نماز میں موقع دے رہا ہے کہ تو مجھ سے گویا گفتگو کر رہا ہے، ڈائلاگ کر رہا ہے. پڑھیے ذرا کہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر آیت کے بعد جواب آتا ہے. یہ ہے ڈائلاگ کی کیفیت. سر نمبر 7 بول دیں ذرا. 7 تھا فہم و تدبر، اور نمبر 8 جو ہے آخری بات قرب الہی کا شعور. انسان کس پوزیشن میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے بتائیں؟ سجدے میں. اچھا کبھی آپ نے نوٹ نہیں کیا سجدے میں جب ہم کہتے ہیں نا سبحان ربی الاعلی، آپ سوچیں کہ میں اس اپنی حیثیت کے اعتبار سے ذلیل ترین حیثیت ہے، ناک زمین پہ، سر زمین پہ رکھ کے اپنے آپ کو انتہائی عجز کے ساتھ کس کو پکار رہا ہوں؟ سبحان ربی الاعلی، میرا رب سب سے اعلیٰ عرفہ ہے. اب مجھے بتائیں کہ جب آپ نماز ان ظاہری لکھ لیں اور ان کو اپنے پاس رکھ لیں اور ان کو اپنی پریکٹس میں لائیں، اگر یہ آپ نماز پڑھیں گے تو مجھے بتائیں آپ کی نماز سے آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا نہیں ہوگا؟ بالکل سر. تو پلیز یہ جو ایروز لگے ہوئے ہیں، اگر میں اپنی عبادت قرآن و سنت کے مطابق ان ظاہری اور باطنی، اسی طرح جو میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں، اسی طرح جو میں روزے رکھ رہا ہوں، اگر میں کروں تو میرا ایمان بڑھے گا اس عمل صالح کی وجہ سے. بالکل اسی طرح دیکھیں اوپر لگا ہوا ہے کہ اخلاق، اور اگر ایک لائن اخلاق کو جا رہی ہے، کیا مطلب کہ اگر آپ اپنے اخلاق اپنے ایمان کے مطابق بنا لیں تو یہ اخلاق واپس آپ کے ایمان میں بہت اضافہ کر دیں گے، جس طرح میں نے ابھی عبادات کا آپ کو سمجھایا. آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. جو دکاندار بالکل بااخلاق ہوتا ہے، کیا مطلب؟ فضائل سے آراستہ اور رذائل سے بولتا ہے، جھوٹ وہ نہیں بولتا، دغا بازی وہ نہیں کرتا، وہ عین عدل کے مطابق آپ کو چیز صاف ستھری دیتا ہے. آپ اگر بہترین خریدار ہیں آپ ہمیشہ اس کے پاس جائیں گے. کیوں؟ وہ اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے. آپ دیکھیں گے کہ ایسے دکاندار کی دکان پر گاہک کا لائنیں لگی ہوئی،
اور ایک دفعہ آپ جھوٹے دعوے دار سے خریدیں گے، دوسری دفعہ اس کی دکان پر جائیں گے نہیں۔ یہ اخلاق کتنا انسان کو کاروبار میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ گاؤں محلے میں دیکھ لیں، جو شخص صاحب کردار ہوتا ہے سب لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اور جو دنیا دار ہوتا ہے کہتے ہیں یہ بندہ ہے ہی 2 نمبر۔ تو اخلاق انسان کو اس کی ویلیو کرتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ ایسے افراد کے اخلاق سے خالی ہے، تو دیکھ لیں معاشرے کا حال کیا ہو۔ اسی طرح معاملات کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائن عقیدے سے معاملات کو جا رہی ہے کہ اگر میں اپنے معاملات سچائی، دیانت، امانت کے ساتھ گھر والوں سے، محلے والوں سے کرتا ہوں، تو یہی چیز میرے ایمان کا اضافہ بنتی ہے، کہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ ایمان ہے جس نے مجھے ٹھیک کام کر کے میں معاشرے میں بھلائی کو پروموٹ کر رہا ہوں، لوگ بھی اللہ کی وجہ سے میرے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو یہ ہے عقیدے اور عمل کا تعلق۔ اس ڈرائنگ کو بہت اچھی طرح سمجھیے، اور اس کا صحیح مفہوم جو ہے وہ آیت نیچے سورہ محمد کی 17 ہے، والذین اہتدوا، وہ لوگ جو ہدایت پر چلتے ہیں۔ ہدایت پہ چلنے کا کیا مطلب ہے؟ عبادات ایمان کے مطابق، اخلاق ایمان کے مطابق، معاملات ایمان عقیدے کے مطابق۔ اللہ جب یہ کرتے ہو زادہم ہدا، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیتے ہیں، ان کے ایمان اور عمل میں اضافہ ہوتا ہے۔ وآتاہم، اور اللہ ان کو عطا فرماتے ہیں تقواہم، ان کے حصے کا تقوی، یعنی ایمان۔ یہ جو تقوی ہے نا، پہلے اس کا خلاصہ سمجھ لیں، ورنہ ہم تقوی سمجھتے ہیں کہ ایک خاص قسم کا لباس اور ایک خاص قسم کی شخص، نہیں، وہ چیز بعد میں آتی ہے، پہلے آتی ہے آپ کا نیکی کا کرنے میں دیر نہ کرنا اور برائی سے ہر حال میں بچنا، یہ تقوی ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تو اس تقوی میں اضافہ کیا مطلب؟ کہ تقوی میں اضافے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیکی میں اور جلدی کریں اور برائی سے زیادہ بچیں۔ تو یہ آپ کے اندر تقوی اس وقت بڑھے گا جب آپ ایمان کے رستے پر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید آئے گی، اللہ آپ کو برائیوں سے بچائے گا اور نیکیوں کی اور توفیق دے گا۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، والذین اہتدوا، وہ لوگ جو ہدایت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، زادہم ہدا، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت، ایمان اور عمل میں اضافہ فرماتا ہے، وآتاہم تقواہم، اور ان کے حصے کا تقوی ان کو عطا فرماتا ہے۔ اب آپ سوال کریں جتنے مرضی ہیں، تاکہ بات آپ کو نہیں سمجھ آئی تو میں سمجھا۔ سر اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کے حصے کا تقوی؟ ایمان کے بعد آپ کے اندر کس چیز کو بڑھنا چاہیے؟ بتائیں مجھے۔ ایمان کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ کہ برائیوں سے بچو اور نیکیاں کرو، یہی تقوی ہے۔ جی۔ تو تقوی کب میں ملے گا؟ جب ایمان کے پر عمل کریں گے، ایمان کی مطالبات پورے کریں گے، ایمان کے تقاضے پورے کریں گے۔ تو جب یہ کریں گے تو آپ کو اسی نسبت سے جیسا عمل کریں گے ویسا ہی آپ کے اندر اللہ تعالیٰ تقوی عطا فرما دے گا۔ ٹھیک سر، اور آپ نے یہ نماز کے اس میں باطنی میں جو 7th پوائنٹ بتایا تھا، فہم و تدبر، جی سر وہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں۔ اچھا، دیکھیں نا، میں نماز کے لیے ظاہری آداب میں نے پورے کر دیے، اب میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ جب میرا دھیان یہ ہے، اگر میں قیام میں ہوں تو میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، اس کا مفہوم بالکل اپنے سامنے رکھ رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں جو میں پڑھ رہا ہوں۔ پھر میں کہتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ تو یہ سیدھا راستہ کون ہے مجھے سمجھنا چاہیے، اور میرے تدبر کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ سیدھا راستہ تو وہ راستہ ہے جو سیدھا جنت کو جاتا ہے۔ اور یہ سیدھا راستہ کس کا راستہ ہے؟ یہ سیدھا راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ یہ سیدھا راستہ قرآن کا راستہ ہے،
इन हाज़र कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, ये है फ़हम तदब्बुर के पढ़ते हुए उसकी सारी तफसीलात हमारे सामने। सिर्फ मैं आपको सिरातल-लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये अनअमता कौन लोग हैं, ये फ़हम तदब्बुर है। गैरिल मग़ज़ूब, ये मग़ज़ूब कौन लोग हैं। अब इस पे अलग सूरह फातिहा पे दर्स हो सकता है, बात समझाई जा सकती है, लेकिन ये है फ़हम तदब्बुर। बात क्लियर है? जी सर। सर ये नमाज के बारे में पूछना था, अगर हम 4 नमाजें पढ़ लेते हैं, फजर की नमाज नहीं पढ़नी होती, अक्सर ये कि ज़्यादातर सुबह की नमाज नहीं पढ़ती, फिर अच्छा बेटा, एक बात याद रखें, नमाज के बारे में हम बिल्कुल क्लियर है। ये जो नमाज वो है लाइन, नमाज पढ़ी है तो आप इस्लाम पर हैं, नमाज छोड़ दी है तो आप कुफर कर रहे हैं, अल्लाह का इनकार कर रहे हैं। नमाज फर्ज है, 5 वक्त की फर्ज है। सुबह की तो आप अगर अल्लाह, इसका मतलब है कि आप तो नफ्स के मुतालबात के सोए रहे, भाई इस वक्त मौसम भी अच्छा है, फजर के वक्त हवा भी ठंडी चल रही है, नींद भी आ रही है, शैतान भी थपकियां दे रहा है, तो आप फिर शैतान की बात मान रहे हैं या अल्लाह की बात मान रहे हैं? अल्लाह तो कह रहा है हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ फलाह की तरफ। तो अगर आप नमाज की तरफ नहीं जा रहे तो फलाह भी नहीं है आपके लिए, फिर शैतान की दोस्ती। तो आप कोशिश करें और ज़रूर कोशिश करें कि 5 नमाजें वक्त पर पढ़ें। फिर आप देखें आपका, मैं एक बात बता दूं आपको, ये जो गलत फहमी है ना, मैंने मास्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की है अमेरिका से, और दुनिया की सारी एक्टिविटीज में हिस्सा लिया है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहा स्टूडेंट यूनियन का। मुझे नमाज ने सारे मेरे टाइम को रेगुलराइज किया। नमाज पढ़ते हैं तो आपको अल्लाह की ताईद और नुसरत, ये सारे जितने काम दीगर होते हैं, मैं आज भी देखता हूँ कि वो इस वजह से मुकम्मल हुए, बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल हुए, मेरी तालीम बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल हुई, मुझे अल्लाह ताला ने हिदायत जैसी नेमत से नवाजा, सारे उसके फजल इस वजह से कि मैंने उसके हुक्म की नमाज को कि उसने मुझे तौफीक दी, और वो मैंने 5 की 5 नमाजें बर वक्त पढ़ने की पूरी कोशिश की। आप भी इस अपने आप को अलाउंस मत दें, ये बहुत बड़ी ज्यादती है कि इंसान एक सोने में वक्त गुजार दे। आप यकीन माने, मुझे इतनी खुशी होती है जब मैं नमाज पढ़ लेता हूँ ना, तो मुझे दुनिया की सारी दौलत मिल जाती है। क्यों? मुझे इत्मीनान सुकून कि मैंने अल्लाह का फर्ज अदा कर दिया, और ये इत्मीनान और सुकून फिर मेरे दुनियावी कामों में मुझे बहुत काम आता है। मुझे कोई पछतावा नहीं होता कि मैंने अल्लाह के फर्ज को गंवा दिया है। तो आप भी ये काम करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। तो यहाँ आज रोक लेते हैं और फिर तौहीद को आगे चलाएंगे ताकि ये तौहीद पूरी तरह समझ आए। कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं इजाजत लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, एक जी हुक्म। 2-3 कमेंट्स हैं। जी जरूर करें। एक तो ये कि आज के दर्स से हम लोगों ने जो है ना, जो मेन थीम्स लिए हैं या मेन जो क्रेस्ट हासिल की है, वो ये है कि दीन की जड़ बुनियाद ईमान, और ईमान की जड़ बुनियाद हमने कहा कि तौहीद है। सर मैं थोड़ी सी इसमें एक अमेंडमेंट कर देता हूँ। फिक्री तौर पर ईमान की जड़ बुनियाद बिल्कुल आपने ठीक कहा, ईमान है। अमली पहला कदम, इधर मैं कलमा पढ़ता हूं तो पहला काम जो मुझे अमलन करना चाहिए वो नमाज। ये है नमाज की अहमियत कि अमल में नमाज सरे फहरिस्त है और अकीदे में तौहीद सरे फहरिस्त। चलें आगे चलें। अच्छा, ये तो हो गया कि हमारी जो है ना, हमने कह दिया कि आज जो हमने सीखा वो ये है कि दीन इस्लाम की जड़ बुनियाद हमने कहा ईमान, और ईमान की जड़ बुनियाद तौहीद, और तौहीद के आगे अमली और जो भी चीज़ें हैं वो अलग। अगली चीज़ जो अकीमुस्सलाह में जो है ना, हमने जो आपने चार्ट बनाया है और जो हमें समझ आनी चाहिए
کہ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے معاملات اور آپ کے اخلاق عقیدہ کے ساتھ ساتھ، یہ عقیدہ ٹھیک ہوگا تو معاملات اور اخلاق کے اوپر ڈائریکٹ افیکٹ پڑنا چاہیے. بالکل. اور یہ ہماری جو فقہی عبادات ہیں ان کا تعلق ڈائریکٹلی ہمارے اخلاق اور ہمارے معاملات کے ساتھ ہے. اس بالکل میں ایک ٹھیک. چیز اور کہنی تھی اقیم الصلاح میں، جو آپ نے ظاہری اور باطنی کہے ہیں، اس میں جو ہے نا یہ معاملات کرتے ہوئے ہم کئی دفعہ نماز کو پس پش ڈال دیتے ہیں اور ہماری ترجیحات جو ہے نا وہ ان معاملات آتے ہیں. جیسے کوئی میٹنگ جو ہے نا عین نماز کے ٹائم پہ میٹنگ شروع کر دی، یا میٹنگ چل رہی ہے تو ہم اس کو پرولانگ کر کے اگلی نماز کا ٹائم بھی آ جاتا ہے اور ہم میٹنگس میں ہی لگے رہتے ہیں. اسی طرح ہماری مائیں بہنیں اور عورتیں جو ہیں وہ نمازوں کے اوقات میں اپنے جو ہے نا گھروں کے کام جو ہے نا شروع کر دیتی ہیں اور نماز ضائع کر کے اس کے بعد نماز جو ہے نا پڑھ رہی ہوتی ہیں. اور اس طرح جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا اس کے اقیم الصلاح کا جو ہے نا کہ مفہوم جو ڈیٹیل مفہوم ہے اس سے روگردانی کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو یہ بالکل. تو اقیم الصلاح کا جو ہے نا معاملہ تھا. اگلی بات جو ہے وہ تکبیر کے معاملے میں ہے. آپ نے اچھا ڈیفائن کیا اور آپ کی سلائڈ میں لکھا ہوا بھی آیا، لیکن میں تھوڑا سا اس کو کلیریفائی کر دوں کہ تکبیر کے اوپر ایمان اس طرح لانا کہ ہم اپنے ظاہری اسباب جو سارے اختیار کر لیں، اور اگر ان ظاہری اسباب کے اختیار کرنے کے باوجود کوئی چیز ہماری جو ٹارگیٹ ہے اس سے الگ ہو جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہوتی ہے. جیسے ہم اس کی ایگزامپل میں اس طرح دوں گا کہ ہم جس سفر کے لیے نکلتے ہیں اور اپنی گاڑی کا پورا بندوبست سارا کر لیتے ہیں کہ اس کی مینٹیننس، اس کا فیول، اس کی ہر چیز جو ہے نا ہم نے پوری کر کے نکلے، اور اس کے جو ہے نا اور ڈرائیونگ کے بھی جو ہے نا سارے اصول ہم نے سیکھ کے نکلے، لیکن راستے میں کوئی انہونی ایسا حادثہ آ گیا اور ہم نے کوئی ٹارگیٹ کیا ہوا تھا کہ ہم نے فلان جگہ پہ اتنے بجے پہنچنا ہے، اور راستے میں ٹریفک جام ہو گئی، یا کوئی پل گر گیا، یا کوئی جو ہے نا ایسی بات ہوگی جو کہ جو ہے نا ہمارے اپنے قدرت سے، ہمارے اپنے اختیار سے بالاتر ہے، تو وہ جو ہے نا ہماری تقدیر ہے. تو اس کو ہم اس طرح سمجھ لیں کہ تقدیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیشگی علم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وہ قدرت ہے جو کہ انسان جو ہے نا اپنے بارے میں کہے کہ میں یہ کام جو بھی کام کرتے ہیں، جیسے آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ کہیں گے، جب کوئی کر چکے ہوں تو ہم کہیں کہ اللہ کی توفیق سے ہوا. تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پورا جو ہے نا مین فوکس کر کے اور اپنے کام کو اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈال کے جو ہے نا ہم وہ کام سر انجام دیں یا اس کے لیے کام کرنے کی کوشش کریں. اور اس میں اگر کوئی چیز ہمارے جو ہم نے سوچا تھا اس کے الگ ہو جاتی ہے، اس کے برخلاف ہو جاتی ہے، تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے کوئی خیر ہی ہوگی. اس میں کوئی معاملہ جو ہے نا وہ جو خیر و شر ہے، ہمارا دیکھنے والی ظاہری آنکھ جو ہے نا ہم اس کو شاید برائی سمجھ رہے ہیں، غلط سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہی ہوتی ہے. تو یہ جو ہماری دیکھنے والی جو ہے نا شر ہے، یا اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا طرف سے جو خیر ہے، وہ ہم اس کو تقدیر کے زمرے میں لا سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بڑا اچھا سمرائز کیا آپ نے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح علم قرآن و سنت سے، اور ہمارا ایمان ایسا مضبوط ہو جیسے صحابہ کا ایمان تھا، صحابیات کا ایمان. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہو. تو ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. کل پھر اسی ٹاپک کو، کوئی بات نہیں ہے اگر دن زیادہ لگ گئے